اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ 5 آیات کے سوا یہ جو ہے ساری کی ساری مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو، اور چونکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بلند جگہ ہے، اور اس کی 46 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ جس میں ذکر ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس اعراف کی نسبت سے اس کا سورہ مبارکہ کا نام اعراف رکھ دیا گیا۔ اس کے مرکزی جو مضامین ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی جن قوموں نے تکذیب کی ہے ان کو اللہ رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کیا، کہ جب ان کے پاس نشانیاں اور معجزے بھی آ چکے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اس میں ذکر ہے، شیطان کا جو واقعہ ہے، اور جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے علاوہ 7 انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ وہاں کا ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، بلعام بن باعور، اس واقعے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو کہ سورہ انعام شریف کے ساتھ سورہ اعراف کی جو نسبت ہے وہ 3 اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارک کا اس میں ذکر ہے، ایک انبیاء علیہم السلام کا جو اجمالاً ذکر کیا گیا تھا اس کو اب تفصیل سے یہاں بیان کیا جائے گا، اور یہ التذکیر بایام اللہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے استدلال کے مطابق جو انہوں نے استدلال کیا ہے، التذکیر بآلاء اللہ، یعنی جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جو ایمان سویا ہوا ہے، وہ آیات پڑھ کے ان کو جگایا جائے، وہ سورہ انعام میں تھی۔ اور اب جو ہے سورہ اعراف ہے کہ التذکیر بایام اللہ کے وہ بڑے بڑے دن اللہ رب ذوالجلال کے جس میں اللہ نے ان بڑی بڑی قوموں کو تیس نیس کر کے رکھ دیا، یعنی جب ان میں کسی قسم کی کوئی خیر نہ رہی تو ان کو جاڑ جکاڑ جیسا کہ ہوتا ہے کہ سب گند اکٹھا کیا جائے اور اس کو جلا کے راکھ کیا جائے اور زمین کو جو ہے وہ پاک کر دیا جائے، تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے، اور انہوں نے ان کفار نے فرمائشی معجزات طلب کی، فرمائشیں کی، تو ان فرمائشوں کے مطابق بھی جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی کہ اس کو انہوں نے کہا کہ پتھر سے نکلے تو وہ دودھ دیتی ہوئی نکلی، تو جب معجزہ عطا کر دیا جائے یا رسول آ جائے اور پھر وہ لوگ نافرمانی کریں تو پھر اللہ رب ذوالجلال ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جیسا کہ مشرکین کی بڑی طویل جو ہے وہ بار بار وہ بحث گزری کہ وہ کہتے کوئی نشانی آئے، کوئی نشانی آئے آپ کی طرف سے، کوئی نشانی آئے، کوئی پوری کتاب جیسے تورات لکھی ہوئی آئی تھی ایسے جو ہے وہ کتاب آئے۔ تو فرمایا کہ ان کو خبر نہیں کہ اگر یہ لوگ جس قسم کی یہ فرمائش کر رہے ہیں یہ تب بھی ان کے پاس یہ معجزہ آ بھی جائے جو یہ نشانی مانگ رہے ہیں، اے حبیب مکرم آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ ان کے پاس نشانی آ بھی گئی اس کے بعد بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور پھر یہ ہوگا کہ ان کو دفعتاً جو ہے وہ دفعتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ میں جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور یہ کفر پر مریں گے اور پھر پوری آگے جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ پہلی آیات اللہ کی توفیق سے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہے، اور اس سورہ شریف کے شروع میں اللہ رب ذوالجلال نے ان حروف کو بیان فرما کے پھر اس بات کی دلیل عطا فرمائی کہ جتنے بھی لوگ قرآن مقدس کے متعلق شبہ رکھتے ہیں ان سب کے اس
جو باطل نظریہ تھا، بری سوچ تھی کہ نعوذ باللہ اس کو حضور علیہ السلام گڑھتے ہیں، یا دیگر جو ان کے جو برے سوچیں تھی اور وہ بری باتیں کرتے تھے، ان کا رد کرنے کے لیے کہ اگر حضور علیہ السلام یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن تم صرف اس قسم کی باتیں کرتے ہو، تو پھر ایک مثل لے آؤ، اس کی کسی ایک آیت کی مثل لے آؤ۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ حروف، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان حروف مقطعات کو بیان فرما کے یہ اس بات پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مہر ثبت فرما دی کہ یہ معجز کلام ہے، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ اس کلام کی اس کے بہت سارے معنی کیے، لیکن جو ہے وہ تحقیق یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کا جو ان کے اسرار ہیں، جو راز ہیں، وہ اللہ رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ ان کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اور اسی فیض سے انبیاء اور اولیاء کاملین اور عارفین اللہ رب ذوالجلال کے وہ جو کامل بندے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ الف لام میم صاد یا قاف ہا یا عین صاد یا دیگر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اگر حضور علیہ السلام کو نہیں، تو پھر جو کلام مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حروف بھی چونکہ آپ کے قلب مطہر پہ نازل کیے گئے، تو جب نازل کیے گئے تو پھر کلام عبث ہو جائے گا، یعنی بے مطلب ہو جائے گا کہ ایسی چیز کو آپ کی طرف اتارا گیا کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، تو پھر اتارا کیوں گیا؟ تو اس کا علم اللہ رب ذوالجلال کے پاس تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہے، اور اس کے اسرار وہی اللہ خالق کائنات بہتر جانتا ہے۔ یہ کتاب ہے جسے نازل کیا گیا آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی تبلیغ سے آپ کا سینہ مبارک تنگ نہ ہو، لتنذر بہ، تاکہ ڈرائیں آپ اس کے ذریعے سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کتاب مقدس، یہ قرآن مجید، کتاب، یہ ایک کتاب، انزل الیک، جسے آپ کی طرف نازل کیا گیا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی تبلیغ سے آپ کا سینہ مبارک تنگ نہ ہو، تنگی محسوس نہ فرمائیں آپ۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کفار و مشرکین تھے، پیچھے بھی گزر چکا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء شفیق ہوتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ، اور انہی انبیاء علیہ السلام کے صدقے سے ہی مومن بھی شفیق ہوتا ہے، کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی برے اعمال کر کے دوزخ میں چلا جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہر چیز میں حضور بے مثل و بے مثال ہیں، تو حضور شفقت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، کہ یعنی جب تبلیغ اور یہ سارا سلسلہ فرما دیا گیا تو وہ لوگ سرکشی میں اور کفر و عناد میں اور اللہ رب ذوالجلال کی آیات کو جھٹلانے میں وہ لوگ اس قدر مست تھے، سرکش تھے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک میں یہ بات آتی کہ یہ جو ہے وہ دوزخ میں سب کے سب جائیں گے، حالانکہ سب کے سب جو ہے وہ ایمان لے آئیں تو یہی بہتر ہے۔ تو فرمائے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے سینے مبارک میں تنگی محسوس نہ ہو، آپ کے دل میں تنگی محسوس نہ ہو، آپ بیان کیجئے جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے حق میں کفر لکھ دیا گیا ہے، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، اور جتنے بھی جو ہے وہ اہل ایمان ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب ذوالجلال ان کو جنات و باغات عطا فرمائے گا۔ بس لتنذر بہ، آپ اس کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں، یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے، کیونکہ انسان بھی مفسرین نے لکھا ہے دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ کہ جو نہایت سرکش اور بالکل ہی شریعت کے مزاج کے مخالف چلنے والے، تو ان کو ڈرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جو مومن ہیں، جو نیک دل ہیں، ان کو صرف انبیاء علیہ السلام کی نصیحت ہی کافی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں نا کہ کسی ایسے آدمی کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جو سیدھا نہیں چلتا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اصیل اشارہ و کمصل لوڑ، کمصل کوتک یا لوڑ، یعنی اصل جو آدمی ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، اس کو اشارہ ہی کافی ہے، اور جو اصل نہیں ہوتا، جو لاتوں کے بھوت، وہ باتوں سے نہیں سمجھتے ان کے لیے۔ تو ان کو ڈرانے کے لیے یہ ایک ویسے میں نے مثال کے طور پہ کہ انسانوں کی یہ دو قسمیں ہیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے کہ جو سیدھے نہیں سرکش ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اے لوگو ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں حجیت حدیث پر علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر دو وحی اتاری، ایک وحی جلی، وحی مطلوع جسے قرآن کہا جاتا ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہے وحی خفی، وحی غیر مطلوع کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث مبارک ہے، کیونکہ حدیث شریف کے بغیر قرآن کو سمجھنا کسی فرد بشر کے لیے ممکن ہی نہیں سمجھ سکتا، چیزیں ہی نہیں سمجھ سکے گا، وہ احکامات ہی نہیں سمجھ سکے گا، وہ اس پہ ہم انشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وحی جلی اور وحی خفی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، قرآن مقدس کو اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تو اس کے الفاظ و معانی سمیت نازل فرمایا، یعنی یہ الفاظ ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے پھر ان کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، ان دونوں کو حضور کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اور ایک دوسری چیز ہے کہ یعنی جو حدیث مبارک ہے کہ اس کے الفاظ کو نازل نہیں فرمایا، صرف اور صرف اس کے معانی کو نازل فرمایا، اور ان معانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، اپنے الفاظ سے تعبیر کر کے بیان فرمایا ہے، جو ہمارے سامنے ایک حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا یہ انتہائی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ کوئی آدمی نماز لے لے، روزہ لے لے، حج لے لے، زکوٰۃ لے لے، کوئی آدمی کہے، جتنے بھی اہل قرآن ہیں ان سے جب مناظرہ ہوتا ہے، ان ڈاکٹروں سے، پروفیسروں سے، ان جتنے بھی عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان لوگوں سے جو حدیث کو نہیں مانتے، تو ان پر یہ بات یہاں اعتراض کیا جاتا ہے اور وہ پہلے سوال میں ڈھیر ہو کے رہ جاتے ہیں کہ دیکھو تم نماز پڑھتے ہو، پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ فجر کی 2 پڑھتے ہیں، ظہر 4 فرض ہیں، عصر 4 فرض ہیں، مغرب 3 فرض ہیں، عشاء 4 فرض ہیں۔ تو بھئی اگر تم یہ جتنے بھی ہو فرض فرائض پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، یہ تو بتاؤ یہ 2 فرض قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 2 فرض پڑھنے ہیں، ایسے پڑھنے ہیں، ان کے لیے ایسے وضو کرنا ہے، اس انداز سے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، شروع ایسے کرنا ہے، اس کو ختم ایسے کرنا ہے، اس کے ظاہری باطنی جو حقوق ہیں، جو فرائض اور واجبات ہیں، جو ارکان ہیں، جو شرائط ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا ہے نماز؟ بتاؤ نماز کیا چیز ہے، کیا ہے نماز؟ بغیر حدیث کے کوئی کسی مائی کا لال جو ہے وہ ایسا اگر ہو تو وہ میدان میں آئے، بتا دے، بغیر حدیث کے نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، کیا چیز ہے روزہ؟ زکوٰۃ ہے، کیا ہے زکوٰۃ؟ کتنے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ دی جائے گی؟ اسی طرح سے وہ روزہ جو ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر آدمی سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ روزے کو توڑ دے تو کفارہ کیا ہوگا؟ اسی ضمن میں تمام تفصیلات اس کی، اور حج کی جو ہے وہ دیگر تفصیلات، اور بہت ساری دیگر چیزیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے اختیار فرمایا ہے، آپ کو دیا ہے اختیار، اور آپ مختار کل ہیں کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اختیار اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، یہ اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے۔ تو وہ حدیث کے ذریعے سے، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ حجیت حدیث پر یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس پر علماء نے بہت حدیث کی خدمت کی ہے، اور ان تمام جتنے بھی یہ باطل ہیں، یہ باطلوں کے سرغنے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑی ہیں، یعنی علمی میدان میں علمی دلائل سے وہ ان کی ہڈیاں بھی توڑ کے رکھی ہیں، ان کے جواب نہیں ہیں۔ جیسے کہ فرمایا وما آتاکم الرسول، کہ جو رسول تمہیں دیں فخذوہ، تو اس کو لے لو، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں منع کرے فانتہوا، تو اس سے منع ہو جاؤ۔ تو وہ کیا ہے کہ جو دیں اور جو اسے لے لو، اور جسے منع کرے اور منع ہو جاؤ، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ حدیث مبارک کی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے وہ جن صحابی کے لیے سونے کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہننے کی بشارت دی، اور اسی طرح سے ایک اور صحابی کو جن کے جسم میں کسی وجہ سے تکلیف تھی، تو فرمایا مرد پر ریشم حرام ہے، تو فرمایا تم ریشم پہنا کرو۔
تو یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیے ہیں. حضور اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے. ان ہوا الا وحی یوحی، جو اللہ وحی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں. تو یہ جو منکرین حدیث ہیں، یہ تمام آیات جو ہے اصل میں یہ لوگ سب کے سب بار بار ہم یہ کہیں کہ یہ زر خرید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ فنڈڈ لونڈے ہوتے ہیں. یہ بیچارے جو ہے وہ ان کو مسلم ممالک میں یا مسلمانوں کی ان جو عقائد و نظریات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو ان کے تمام سلسلہ ہے شریعت کا، اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف انتشار و افتراق اور اس قسم کی بدنظمی پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہودی اور اس قسم کے یہ عیسائی کام کرتے ہیں، اور ہر دور میں ایسا رہا ہے، یہ کرتے رہے ہیں. تو اب حدیث کا بھی منکر آ گیا تو بالکل جو ہے وہ کئی ایسے پیدل لوگ ہیں، رنگ برنگے لوگ. بہرحال یہ چکرالوی ہو گئے، یہ جتنے بھی نیچری شیچری ہیں، یہ سب کے سب اسی قسم کے گمراہ ٹولے ہیں. اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. تو فرمائے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اے لوگو اتباع کرو اس کی کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سمجھتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا کہ آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ دوپہر کو جب سو رہے تھے. بہت ساری بستیوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے ہلاک کیا. ایسے وقت میں ہلاک کیا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر نہ تو عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آ رہا، جو ہم سرکشیاں کر رہے ہیں، جو کفر و عناد میں ہم غرق ہو رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ دیکھو کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں کہ رات میں بھی ان پر عذاب آیا ہے. او ہم قائلون، قائلون ایک تو یہ اس سے قیلولہ سے ہے. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت کھانے کے بعد چند منٹ جو ہے وہ سونے کو، جس سے آدمی کو تھوڑی بہت طبیعت اس کی جو ہے وہ فریش ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے. تو یہ قائلون، ایک قائل ہوتا ہے، دوسرا جو کہنے والا قائل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے قائل ہے قائلون، یہ قیلولہ کرنے سے. تو بیاتن او ہم قائلون، دوپہر کے وقت جو ہے وہ، یا جب وہ لوگ دوپہر کے وقت سو رہے تھے. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، اور جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کے پاس اس کے سوا اور کچھ کہنے کو نہیں تھا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں. یعنی وہ لوگ ظلم کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے، ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے رہے، ان کی بے ادبی کرتے رہے، وہ ظلم کرتے رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب تک انہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ ہم ظالم ہیں، اس وقت تک ان پہ عذاب نہیں آیا. جب انہوں نے اقرار جرم کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے ان پہ عذاب بھیجا. تو فرمایا کہ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو سوائے یہ کہنے کے الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں جب بھی ہمارا عذاب آیا. تو لہٰذا جب عذاب آ گیا تو اب جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء ڈراتے رہے کہ ایسا کرو تو تم اللہ کے عذاب سے بچو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھے گا. تو وہ لوگ اس بات کو مذاق اڑاتے تھے، اس بات کا. تو جب مذاق اڑاتے تو جب عذاب اللہ کا آتا تو پھر یہ کہتے کہ ہاں ہم ہی ظالم ہیں. تو جب غائب چیز کو دیکھ لیا، غیب پر ایمان لانا کہ جس سے انبیاء علیہ السلام ڈراتے ہیں، جس چیز کی بشارت دیتے ہیں، جب یہ بات جو ارشادات فرماتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں جن احکامات کا، تو اسی طرح سے جب ان کے خلاف چلا جاتا ہے تو یقیناً ان کو ماننا چاہیے. اور الحمدللہ تمام اہل ایمان مانتے ہیں. تو جو شخص نہیں مانتا، تو جب وہ چیز غائب واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس وقت وہ کہیں کہ ہم نے مان لیا، تو اس وقت کی توبہ اور ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایمان لانا تھا غیب پر. اب جب کہ جس چیز سے نبی نے تمہیں ڈرایا
اس چیز کو تم جو ہے وہ دیکھ چکے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ ہم ظالم ہیں، تو اب تمہارے اس چیز کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ یہ چیز کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، تم زیادتی کر رہے ہو، اب تم اپنی زبان سے عذاب دے کے کہہ رہے ہو، اب جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تباہ و برباد کرے گا، جیسا کہ تمام قوموں کو کیا اور آگے جو ہے وہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ضرور بالضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور مرسلین سے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہ ایک قانونی کارروائی کے طور پر اس چیز کو بیان فرمایا جا رہا ہے، ورنہ سب کا سب اس چیز کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا رہا کہ یعنی اس چیز کی، اس واقعے کی جو گزر چکا اس کی خبر نہ ہوگی اللہ رب ذوالجلال کو، بلکہ قانونی کارروائی کے طور پر فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن رسولوں کو ان کی طرف بھیجا گیا، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں سے ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ تمہارے پاس ہمارے انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، اور تمہیں ہدایت کی طرف انہوں نے بلایا تھا، تمہیں کفر و شرک سے اور جو تمہارے مقصد کی چیزیں نہیں تھی ان سے تمہیں بچنے کا انہوں نے حکم دیا تھا، تعلیم دی تھی، اور اسی طرح سے ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ تو یہ سوال جو ہے اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں، صرف قانونی کارروائی کے طور پر، جیسا کہ جب جناب حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے پوچھا، تو اصحاب سے جب پوچھا تو وہ صرف قانونی کارروائی کے لیے تھا، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر ہیں کہ جن کے جسم اقدس پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، تو پھر آپ کے عقد میں کوئی ایسی عورت کا آنا کیسے ممکن ہے، جس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، اور آج تک یہودی اور یہودیوں کے پیروکار اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں، آپ کی شان میں اللہ رب ذوالجلال نے سورہ نور کی 18 آیتیں اتاری، اور اسی کو میرے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام، امام احمد رضا نے لکھا۔ تو یہ قانونی کارروائی کے طور پر ان سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم اپنے علم سے بیان کریں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کفار اور ان کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ جو پوچھ گچھ ہوگی، یہ تمام قانونی کارروائی کے اعتبار سے ہوگی۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جن رسولوں کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تبلیغ کے لیے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تبلیغ کی گئی یا نہیں کی گئی، اور اسی طرح سے ان کے حکم کی تعمیل کی یا نہیں۔ اور رسولوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ اپنی امتوں کو ہمارے پیغام آپ نے پہنچائے، اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ تو اس پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سوال جواب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہ ہوگا، جیسے کہ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا نہ کوئی بدباطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی بھی کافر نہیں کہہ سکے گا، کسی قسم کا بھی ایسا بدبخت آدمی۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے آگے آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وزن کیا جانا اس دن حق ہوگا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ میزان لگے گا جس کی ایک ڈنڈی ہوگی اور 2 ترازو ہوں گے۔ اب اس کا اعتبار، اس کی کیفیت، اس کی نوعیت، اس کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی۔ وہ میزان کیسا ہوگا؟ بہرحال جو احادیث مبارکہ ہیں اسی طرح سے بیان فرما دیا گیا کہ وہ میزان ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جو اچھے اعمال ہوں گے اہل ایمان کے، وہ ہر صورت میں وہ پلڑا بھاری ہوگا، اور کفار کے تو ان کو ویسے بھی جو ہے وہ بغیر اعمال کے بھی ان کو
جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اسی طرح سے کئی ایسے مومن ہوں گے کہ جن کو حساب کتاب کے بغیر بھی جنت میں اللہ رب ذوالجلال داخل فرمائے گا۔ تو یہ پوری بحث ہے، پوری بحث ہے ہماری شرح عقائد میں، درس نظامی میں جب ہم علم کلام میں، علم عقیدہ میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے، وہاں پر باقاعدہ یہ بحث ہے، عنوان انہوں نے قائم کیا کہ میزان جو ہے یہ حق ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ کئی ایسے فرقے گزرے جو قرآن پڑھتے رہے لیکن وہ گمراہ تھے، انہیں جو ہے وہ ان کی عقلیں اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی تھی، جیسے عذاب قبر کے متعلق معتزلہ کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ اسی طرح سے والوزن یومئذ الحق، وزن جو ہے اس دن قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی، اب سونار کا ترازو کسی اور قسم کا ہے، وہ وزن کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے، اسی طرح سے جو دیگر اوزان ہیں، جو دیگر میزان ہیں وہ اور قسم کے ہیں۔ تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کوئی ایسا جو ہے وہ ترازو قیامت کے دن پیدا فرمائے کہ جس میں اعمال کو تولا جائے، اس میں کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ بہرحال ہماری عقلیں اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، ہم ان پہ جو ہے وہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا۔ جو اللہ رب ذوالجلال کی اس سے مراد ہے، اللہ رب ذوالجلال ہی کے علم میں ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آیا کہ دجال کے متعلق کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ غالباً 45 دنوں میں پوری دنیا پھرے گا، اور یہ روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس پر جو ہے بہت ساری چیزیں بیان کی، وہ اپنے جادو سے جو ہے وہ مردے بھی اٹھائے گا، اور اسی طرح سے آسمان سے بارش بھی اتارے گا۔ تو یہ صرف اور صرف جادو کے زور پر ہوگا۔ تو اس پر علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب ذوالجلال، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ جب وہ آئے گا، بڑی نشانی ہے قیامت کی، خروج ہوگا اس کا دجال کا، تو یہ جس سواری پہ بیٹھے گا، جس گدھے پہ، اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جہاز بھی ہو، جہاز جیسے کہ تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس دور میں جہاز نہیں تھے، اللہ کے حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دیا تھا، حضور کے علم میں یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس چیز سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی گدھا بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جہاز بھی ہو، جیسے کہ بلیک برڈ بھی تھا، اور اسی طرح سے مزید ٹیکنالوجی کے آپ دیکھ لیں کہ رنگ برنگے جہاز اڑائے جا رہے ہیں، اور وہ 45 گھنٹوں میں غالباً 1975 میں اس کو اڑایا گیا، امریکہ کی طرف سے بلیک برڈ اس کا نام تھا۔ تو اس میں تقریباً 45 گھنٹوں میں وہ پوری دنیا گھوم سکتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا جہاز جو ہو، کیونکہ جہاز کو بھی آپ دیکھیں کہ اس کو بھی ریورس کرنے کے لیے اس کا اپنا گیئر نہیں ہوتا، اس کو ایک خاص گاڑی آتی ہے جو اس کو ریورس کرتی ہے۔ تو یہ گدھے کو بھی جو ہے وہ پیچھے کھینچا جاتا ہے، یہ خود پیچھے نہیں ہوتا، اس کو بھی پیچھے کھینچا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے روٹیوں کے پہاڑ سے علماء نے تعبیر کیا کہ اب کیونکہ جتنے بھی یہودی ہیں اس ٹائم وہ سب کے سب دجال کے انتظار میں ہیں، سب کے سب، اور وہ دجالی کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب فتنہ باز لوگ جتنے بھی ہیں۔ تو بڑی بڑی کمپنیاں جتنی بھی آپ دیکھیں بسکٹس کی، وہ سب کی سب یہودیوں کی ہیں۔ تو روٹیوں چونکہ بنتا ہی آٹے سے ہے، تو روٹیوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ لے کے گھومیں، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کی جنت دوزخ ہوگی حقیقت میں، اور اس کی جو دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ جو اس کے راستے پہ چلے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جو اس کے راستے پہ نہیں چلے گا تو یقیناً جو ہے وہ اہل اسلام جو ہے وہ اہل ایمان فلاح پائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کا میزان، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے کے سبب سے، یعنی جو ہماری آیات کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، جو ان کا محمل تھا اس پہ انہوں نے نہیں رکھا، جو جس چیز کا ہم نے تقاضا کیا تھا اس پہ نہیں رکھا، تو لہٰذا یہ ظالم کہلائے۔ تو جو ظالم ہے اس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، تو اس کا یہ ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہماری آیات کا انکار کیا، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا، ان کو اپنے مقام سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ رکھا، تو فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر جن کے میزان، جن کے پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا،
وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے، ہماری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔